آئی سی کہ آج ہم کچھ بہت ڈفرینٹ چیزیں کے بارے میں آج پروڈکٹس لے کے آئے جس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں. تو شروعات کرتے ہیں, پہلے آپ بتائیے کہ ہمارا جو سب سے بہت آئی وڈ سے جو ویری پاپولر ان سینس کہ جو ایون اوور دا کاؤنٹر بھی آپ کے پاس ضروری نہیں کہ ان کو مل کے آ کے لینا ہے, اٹ از الفا ٹونک. جی بالکل, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. الفا ٹونک از اے سپلیمنٹ اینڈ یہ کوئی ڈرگ نہیں ہے. فرسٹ آف آل جب ہم بات کرتے ہیں نا ہومیوپیتھک ہربل میڈیسن میں, اور کئی لوگ ہوتے ہیں جو ایلوپیتھک دوا کھا رہے ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیبلٹس کیا ہوں گی, یہ لیکوڈ کیا ہے, تو وہ آلویز تھنک اباؤٹ دا ڈرگ. لیکن ہربل ہومیوپیتھک میں یہ فوڈ سپلیمنٹ ہوتے ہیں, کوئی بھی جو دوائی ہے اس طرح کی. اور الفا تو بہت مشہور چیز ہے, اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں مور دین 100 ڈفرنٹ کائنڈ آف وائٹامنز امینو ایسڈس ہوتے ہیں نیچرلی اس ایکسٹریکٹ میں. اور اگر جیسے کسی کو یہ ایک جنرل مطلب ٹونک ہے, کوئی میں پوچھ لگی تھی گائے کے لیے یہ استعمال الفا ٹونک ہے کیا؟ الفا ٹونک مطلب امیون سسٹم کے لیے ہے, ڈائجیشن کے لیے ہے, بچے بھی یوز کر سکتے ہیں, عورتیں مرد یوز کر سکتے ہیں, انرجی لیول کے لیے, بلڈ بلڈر ہے, جو اسپیشلی ویجیٹیرین لوگ ہوتے ہیں ان کو استعمال ضرور کرنا چاہیے, اور بچوں کے لیے بہت اچھا ہے, اور امیون سسٹم کے لیے یہ بہت اچھا ہے. تو امیون سسٹم مطلب کہ اس کو بڑھاتا ہے, مطلب اس کو جی بالکل. ابھی کئی بچے ہوتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں, ان کو بار بار الرجیز ہو جاتی ہیں, ان کو کاف کولڈ ہوتا رہتا ہے, اور اس طرح کی مطلب پرابلمز ہوتے ہیں جو کہ امیون سسٹم کے ویک ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو اگر الفا ٹونک رادر دین ٹیکنگ ادر وائٹامنس, اگر یہ ایک چمچ لیا جائے صبح دوپہر شام, اور بچے جو کھانا نہیں کھاتے یا جن کی گروتھ نہیں ہو رہی, یا ان کو ٹونسلز ہو جاتے ہیں, ٹونسل کی انفلیمیشن ہو جاتی ہے, یا پھر ایئر انفیکشنز ہو جاتے ہیں, تو اس طرح کی یہ ریلیٹڈ ٹو امیون سسٹم از ویری گڈ. اور بچے جو کھانا نہیں کھاتے اور ان کی گروتھ رک جاتی ہے, تو ان کے لیے بھی یہ بہت بڑی اچھی. تو مطلب کہ اس سے بچوں کو, اگر جو بچے کھانا نہیں کھاتے ہیں, پیرنٹس جو ان کو بہت فورس سے کھلانا چاہتے ہیں, مطلب کہ سے آٹومیٹکلی اپنے آپ بھوک لگنی شروع ہوئے گی. جی بالکل. اور یہ بھی یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ایپیٹائٹ انہینسر ہے بہت زیادہ, جیسے لوگ بڑے آلویز سوال کرتے ہیں جی ہمیں تو بھوک لگتی ہے, تو ہمیں تو نہیں زیادہ بھوک لگنا لگ جائے گی یا ویٹ بڑھنا شروع ہو جائے گا. از ناٹ لائک دیٹ. اسپیشلی عورتوں کے لیے جو انیمک ہوتی ہیں زیادہ, آئرن کی کمی ہے, ہیموگلوبن کی کمی ہے, ان کے لیے یہ بہت اچھا ہے, کیونکہ یہ لیور فنکشن کو بھی بہتر کرتا ہے, اسٹمک کو, اور یہ ایز اے بلڈ بلڈر لائک یو نو, تو ویری نیچرل ہے, کوئی اس میں ڈرگز نہیں ہے. تو ڈاکٹر چودھری یہ میٹھا ہے کیا؟ ڈائبیٹک پیپل لے سکتے ہیں اسے یا نہیں؟ ڈائبیٹک کے لیے اگر ایک آدھ چمچ لے لیں تو از ناٹ اے پرابلم, لیکن ان کے لیے اور بھی بہت سے سپلیمنٹس ہوتے ہیں. تو ان کے لیے اسپیشل ہے, پر اگر یہ ان لوگوں کے لیے جن کو ڈائبیٹک نہیں ہے, الفا ٹونک بچے سے لے کے بزرگ تک یہ لے سکتے ہیں. ہاں, یہ اچھی بات کی آپ نے بزرگوں کی, کہ بڑے عمر کے لوگ جو ہیں وہ ٹیبلٹ وغیرہ نہیں کھا سکتے اور ویک فیل کرتے ہیں, مطلب ٹائرڈ فیل کرتے ہیں, وائٹامنس نہیں کھا سکتے. رائٹ. تو ان کے لیے یہ الفا ٹونک از ویری گڈ. ان کو بھوک بھی لگے گی, کھانا بھی ہضم بھی ہوگا. ایون کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کا اسٹمک صحیح کام نہیں کرتا تو آپ کچھ بھی کھائیں تو وہ اثر نہیں ہوتا. ایون جو کھانا وہ کھاتے ہیں وہ بھی ہضم نہیں ہوتا, پھر باڈی میں ایبزارب نہیں ہوتے نیوٹریشن, تو پھر ویکنیس ہوتی ہے. تو الفا ٹونک ہیلپس دیٹ, کہ اگر آپ کا ڈائجسٹو سسٹم اچھا ہو جائے گا تو جو بھی کھانا آپ کھائیں گے تو اس سے مطلب آپ کی باڈی میں انرجی آئے گی. الفا ٹونک. ہاں جی. اوکے. تو یہ ڈاکٹر چودھری یہ کیا ہر روز لینا پڑتا ہے, اس کو ڈائلیوٹ کسی واٹر سے کرنا پڑتا ہے, یا یہ اسٹریٹ لے سکتے ہیں کیونکہ یہ لیکوڈ فارم ہے؟ جی لیکوڈ ہے, سیرپ فارم ہے. یہ ایک چمچ ویسے لے لیں, پانی میں مکس کر کے لے لیں. اسی طرح جیسے کہ دوسرے ڈرنکس ہمارے ملکوں میں ہوتے ہیں, وہ پانی میں مکس کر کے. ریکمینڈ آپ ہائیلی کیا ریکمینڈ کریں گے, ایسے لیں یا پانی میں لینا چاہیے؟ It doesn't matter. It doesn't have a bitter taste or anything? No, it's very pleasant taste. It's a good taste. بہت اچھی ڈرنک بن جاتی ہے. بلکہ اگر ایک کپ پانی میں ایک چمچ ملا کے, تو از ویری رادر دین ڈرنکنگ سوڈاز اینڈ کوکس اینڈ آل دوز تھنگس, اگر یہ آپ لیں تو از ویری گڈ. ایون
anybody can use this. Alpha tonic to build up your immune system, to help keep you healthy. जिन बच्चों को या बड़ों को भूख नहीं लगती है वो भी खा सकते हैं. And also जैसे डॉक्टर चौधरी ने बताया कि अभी जिनको भूख लगती भी है तो ये ना सोचे कि उनको इससे ज्यादा भूख लगेगी. बिल्कुल. तो मतलब कि it will still keep your appetite the way it is. और एनर्जी लेवल के लिए बहुत अच्छा है. एनर्जी से आप सॉरी आपने आप एनर्जी की आप बात कर रहे हैं क्योंकि कई लोग होते हैं जो एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं या 5 hour energy really which they give them the energy but it goes very low right away after it's done at times. Right. चाहे कॉफी भी ले लें कुछ भी ले लें. हाँ, उन ड्रिंक्स में वो स्टिमुलेंट्स हर्ब्स होती हैं इंक्लूडिंग कैफीन और इस तरह की चीजें. लेकिन इसमें वो नहीं है कि टेम्परेरी एनर्जी के लिए नहीं है ये. लाइक इफ यू कीप टेकिंग दिस वन एंड यू फील गुड. वो टेम्परेरी चीजें तो इज नॉट रिकमेंडेड एंड आई यूजुअली डोंट इवन कैरी दोस थिंग्स. कि एक जस्ट टेम्परेरी आप एक शॉट ले लें तो उसमें आपको बूस्ट मिलता है बिकॉज ऑफ द कैफीन. तो वो तो वैसे काफी एक कप पी लें या चाय पी लें ज्यादा 2 कप तो लेकिन दैट इज अ टेम्परेरी थिंग. Because it will go down anyways, right? But it will stimulate, it will keep the pace the way it is. और अक्सर जो औरतें जो कि खाने पीने पे इतना ध्यान नहीं देती, घर के काम काज में बच्चों में मसरूफ हैं और इवन बिकॉज ऑफ द मेंस्ट्रुएशन आल्सो दे लूज लॉट ऑफ ब्लड. सो उनके जो ब्लड जो है वो कम हो जाता है और उनको काफ़ी टायर्ड फील करती हैं, थक जाती हैं, हाथ पैर जैसे बहुत ठंडे रहते हैं, सर्दी ज़्यादा लगती है. उनके लिए ये बहुत अच्छी है. और दूसरी बात ये कि वेजिटेरियन है ये, लाइक इसमें कोई एनिमल प्रोडक्ट नहीं है. जो लोग वेजिटेरियन है और इज हलाल, यू नो, नो एनी अदर इंग्रेडिएंट्स. तो इस ऑल नेचुरल प्लांट्स है बेसिकली फूड जो हम खाते हैं. जी बिल्कुल. ठीक है. दूसरी बात एक और बात है डॉक्टर चौधरी आप बता रहे थे शो से पहले कि आपके क्लाइंट आए थे कोई एक लेडी थी जिनको इरेगुलर पीरियड से वो ठीक तरह से मतलब कि बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स भी होते थे एंड समटाइम्स शी यूज्ड टू थ्रो अप एंड ऑल दैट. तो बताइए कि उन लेडीज एंड वुमेन के लिए क्या आप रेकमेंड करेंगे जिनको एक तो प्रॉब्लम है कि इरेगुलर पीरियड्स होते हैं और दूसरी जिनको व्हेन दे गो थ्रू दैट फेज द टाइम जब होता है तो दे गो थ्रू वेरी लाइक यू नो क्रैम्पिंग बहुत ज़्यादा होती है, पेन बहुत होती है, थ्रोइंग अप बहुत ज़्यादा होता है, कईयों को डिजीनेस हो जाती है. तो आप उसके लिए क्या बताएंगे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने. और ये जो थ्रोइंग अप और वॉमिटिंग और नॉशियस फीलिंग ये प्रेग्नेंट वुमेन को भी होती है जी. और उसके हवाले से ये अल्फा टॉनिक के मैं मेंशन कर दूं कि ये इज वेरी गुड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन आल्सो जिनको खाना हजम नहीं होता, दिल नहीं करता खाना खाने के. और यूजुअली जो दूसरे एलोपैथिक के डॉक्टर हैं वो उनको कोई मेडिसिन नहीं रेकमेंड करते बिकॉज ऑफ द प्रेगनेंसी क्योंकि ऑल दोज आर केमिकल्स और इस तरह की चीजें होती हैं जो बच्चे को की ग्रोथ पे हार्म कर सकती है. लेकिन ये अल्फा टॉनिक जो है प्रेग्नेंट वुमेन भी ले सकती हैं और बल्कि इनको लेना चाहिए थ्रू आउट द प्रेगनेंसी इवन लेना चाहिए. ये बहुत अच्छा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए और जो वॉमिटिंग नॉशियस फीलिंग होती है उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है. और ये हर्बल और होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन है इसमें दोनों. हर्बल मेडिसिन भी है और होम्योपैथिक मेडिसिन भी है. अच्छा, जो औरतों की जो इरेगुलर पीरियड के लिए जो है मुख्तलिफ मेडिसिन होती हैं जो आज मैं लेके आया हूँ. एग्नेस कास्टस इज अ मदर टिंक्चर ऑफ वन हर्ब दैट इज रेगुलेट्स द हार्मोन सिस्टम स्पेशली व्हेन जब मेनोपॉजल वुमेन लाइक मैच्योर वुमेन आफ्टर 40 sometime even before or some even later उनका हार्मोन लेवल जब कम हो जाता है तो उससे क्या होता है कि उनके पीरियड जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और ज़्यादातर मतलब इरेगुलर भी होते हैं. उसके साथ साथ बहुत हैवी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है और जिससे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा वीकनेस. और एलोपैथिक में जो उनका तरीका इलाज होता है कि वो जी कहते हैं कि ऑपरेशन करा लें, आप यूट्रस रिमूव करा दें ताकि ये प्रॉब्लम ना हो. बट दैट्स नॉट अ सोल्यूशन. होम्योपैथिक और हर्बल में इसका बहुत अच्छा इलाज है कि उनकी बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग नहीं होती. स्पेशली ये एग्नेस कास्टस एक मदर टिंक्चर है होम्योपैथिक का, ये मैं रेकमेंड करता हूँ. तो उससे क्या है कि उनके हार्मोन लेवल मतलब नॉर्मल होते हैं और जो हैवी ब्लीडिंग होती है वो बंद हो जाती है. और इवेंचुअली पीरियड तो जब आफ्टर 40 या 45 तो स्टॉप होने होते हैं. कुछ औरतें जो है ना ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि वो समझती हैं कि पता नहीं कि अगर पीरियड बंद हो गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा. लाइक दे आर वेरी अफ्रेड एंड ऑल दिस थिंग्स. सो उसकी वजह से भी उनको
اور زیادہ مطلب اس طرح کے سمٹمز ہوتے ہیں, دیکھیے it is lack of not knowing کہ what phase you're going through, اور اس کا تھوڑا نالج ہوئے, تھوڑا سا ریسرچ کرے, then they can feel better about it. تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی پیریڈ اسٹاپ ہے تو the only thing you cannot have like babies, you cannot get pregnant, but otherwise everything is normal. اور تھوڑے بہت ہارمون کی کمی سے اگر آپ یہ سپلیمنٹس لیں, جیسے ایگنس کاسٹس ہے یا ایک اور فیمیل فارمولا آپ ریکمینڈ کرتے ہیں, اور مینوپاز وومن کے لیے ایکسکیوز می ہومیوپیتھی کا کمبینیشن میڈیسنز ہوتی ہیں جو ان کے کیا کہتے ہیں جو سمٹمز ہے, ہارٹ فلیشز ہے, اریٹیبلٹی ہے اور اس طرح کی چیزیں, بونز میں پین ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو ان کے لیے جو ہومیوپیتھک میڈیسن دیتے ہیں تو اس سے ان کو وہ سمٹم نہیں رہتے اور ان کے پیریڈ جو ہیں وہ ہیوی نہیں ہوتے, نارمل, اور پھر ایونچولی دے ول اسٹاپ. اور اس کی وجہ سے صرف یہ ہے کہ پریگننسی نہیں ہو پاتی, باقی نارمل چیزیں ہوتی ہیں. اکثر عورتیں سمجھتی ہیں کہ اگر ان کے پیریڈ نہ ہوئے تو پتہ نہیں ان کی سیکشول لائف بہت زیادہ افیکٹ ہوگی, تو دیٹ از ناٹ ٹرو. تھوڑی بہت ہوتی ہے لیکن اگر کچھ سپلیمنٹ لیے جائیں تو ان کے سیکشول لائف میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. ڈاکٹر جی آلسو میں بات کرنا چاہتی ہوں, اپنے بونس کی بات کی تھی ابھی, کئیوں کی شکایت رہتی ہے کہ ان کی ہیلز یعنی کہ جو پیر کی اڈیاں بھی کہتے ہیں اس میں بہت پین ہوتی ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ ریسنٹلی ایکچولی کیونکہ میں جب چلتی ہوں تو میں بہت ٹھپ کر کے چلتی ہوں, لائک ایسا چلا جیسے کوئی ملٹری والا بندہ آ گیا. when I did impression جب میں لے گئی تھی کہ پتہ چلے کیا ہے, تو میری بھی زیادہ تر ایکچولی ہیلز پہ ہی زیادہ پریشر تھا, and it used to hurt right here. But anyways, coming back to that, کئی لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر جیسے آپ بھی بتا رہے تھے کہ پوری لیگس اینڈ ہپس تک پین چلی جاتی ہے, بٹ دے تھنک کہ وہ لاتوں کی, بٹ دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ وہ ہیل سے پرابلم شروع ہو رہی ہے. تو اس کے لیے ہومیوپیتھی میں کیا علاج ہے؟ اس میں بہت اچھا افیکٹو علاج ہے. اور ہومیوپیتھک جو ہیل کے اندر جو ہے نا بونز میں اور مسل میں اس ایریے میں انفلیمیشن ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے مطلب درد ہوتا ہے. تو اس کے لیے کچھ تو پریونشن کی چیزیں میں بتاؤں گا. ایک تو مطلب اس کے وجہ کافی ہیں. ایک تو اگر آپ کی بونز ویک ہیں, کیلشیم کی کمی ہے, تو آپ کو چاہیے کہ کچھ بون کے لیے مطلب کیلشیم سپلیمنٹ, جیسے ہمارے پاس جوائنٹ فارمولا ہوتا ہے, اٹس ویری افیکٹو. اور انفلیمیشن کے لیے کچھ لینا چاہیے جیسے امیون سسٹم کے لیے اور انفلیمیشن کو کم کرنے کے لیے. اچھا, دوسرا کچھ مساج وغیرہ کرنے چاہیے جیسے کسی آئل سے, جیسے تھیرا آئل ہے ہمارے بہت افیکٹو ہے, رات کو سوتے وقت اگر وہ مساج کیا جائے تو اس سے فرق پڑتا ہے رادر دین پین کلر کھانے کے. اچھا, کچھ چیزیں آپ گھر پہ اور اپنے لائف سٹائل کو چینج کر کے بھی, اس سے بھی کچھ وجہ ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے حالانکہ انفلیمیشن بھی نہ ہو. ویسے بھی کئی دفعہ ہوتا ہے جوتا جو آپ کا شو ہے وہ کمفرٹیبل نہیں ہے, تو یہ آپ کو سب چیزیں فائنڈ آؤٹ کریں کہ یہ چیزیں تو نہیں ہو رہی کہ اگر جوتے کا سائز یا بہت زیادہ عورتوں کی اسپیشلی اس کی ہائی ہیل بہت زیادہ پہننا, یا جوتا ٹائٹ ہے آگے سے یا پیچھے سے, یا کہ جوتا وورن ہو گیا, بہت پرانا ہو گیا, تو آپ کا جو پیر ہے اس میں پورا اس کا صحیح طریقے سے وہ لیول میں نہیں رہتا, تو ایڑی جیسے گھس نہیں جاتی جوتوں کی, تو وہ پھر آپ کا جیسے گاڑی کی الائنمنٹ کراتے ہیں آپ ویلز کی, تو باڈی مطلب پیروں کا بھی یہی حال ہے. تو اگر جوتے آپ کے اس طرح کا پرابلم ہے. اچھا, دوسرے بہت زیادہ عام ہے یہ چیز یہاں پہ ویسٹرن ورلڈ میں, جیسے گھروں میں کارپیٹس ہوتے ہیں, اپارٹمنٹس ہیں, گھر ہیں, تو وہ ان کا فلور جو ہوتا ہے ہارڈ ووڈ کا ہوتا ہے یا فرش ہوتا ہے, یا اسپیشلی کچن میں ٹائلز لگی ہوتی ہیں. تو عورتیں جو نا ننگے پاؤں گھر میں جو رہتی ہیں, جو ان کے لیے بھی یہ چاہیے کہ ان کو ننگے پاؤں نہیں رہنا چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ نیچے جو فرش ہے وہ بہت ہارڈ ہوتا ہے اور آپ کا ویٹ ہے اور وہ ایڑی کو اس پہ دبا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, تو ابھی یہ چیزیں جو ہیں اگر آپ اسپنج کی چپل پہن لیں نارمل, تاکہ وہ کشن رہے اس میں, تو زور نہ پڑے, اس سے پھر آپ کے ایڑی سے جا کے زور پھر گھٹنوں میں پڑتا ہے, گھٹنوں سے پھر بیک میں پڑتا ہے. اور اسپیشلی ان عورتوں کا یا مردوں کا جو بھی جن کا اوور ویٹ ہے, امیجن کہ آپ کی اگر ویٹ 100 پاؤنڈ ہے یا 200 پاؤنڈ ہے, کتنا فرق پڑ جائے گا. اگر 150 پاؤنڈ ہے نارمل جیسے کسی کا ویٹ ہے, اگر وہ بونز تو اتنی ہوتی ہیں, بونز کا سائز تو نہیں بڑھنا, تو اگر آپ کے بونز پہ اوور برڈن ہو رہا ہے تو ایک وہ بھی ہونا چاہیے کہ آپ کو ویٹ کے مطلب اگر اس طرح کے پرابلم ہے
تو سب چیزیں چیک کرنی چاہیے. Okay. اور یہ ضروری نہیں کہ صرف دوا ہی کھائیں, مطلب یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے آپ کا مطلب علاج اور پوری طرح سے علاج ہو سکتا ہے.